السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا اس وظیفے کو ہم فجر کی سنتوں سے پہلے پڑھ سکتے ہیں یا فجر کی سنت اور فرض کے درمیان ہی ہمیں اس وظیفے کو کرنا ہے؟ بہت سارے ساتھی اس میں کنفیوز رہتے ہیں، بہت سارے ساتھی اس میں غلطی کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کو غور سے سنیے، میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں اور اس پر عمل کیجئے۔ انشاءاللہ پابندی کے ساتھ اگر آپ یہ عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دولت میں، آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔ وظیفہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ بہت سارے ساتھی اس کے متعلق یہ پوچھتے ہیں کہ کیا اس وظیفے کو فجر کی سنت اور فرض کے درمیان ہی کرنا ہے یا سنتوں سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ تو دیکھیے، میں آپ کو حدیث بتاتا ہوں، حدیث کی روح سے جو ہے آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس وظیفے کے پڑھنے کا وقت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وظیفے کو کس وقت پڑھنے کے لیے فرمایا ہے۔ اگر ہم حدیث کو دیکھیں تو حدیث میں دیکھیے فرمایا کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رزق کی تنگی کی شکایت لے کر آیا کہ میرے پاس جو کچھ توشہ بچا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا، کیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آپ اس وظیفے کو کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ فرشتوں کی تسبیح اور مخلوق کے جو ہے تسبیح کو کیوں نہیں پڑھتے؟ تو صحابی نے فرمایا کہ وہ کون سی تسبیح ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، اس کو پڑھو۔ فرمایا تعداد بھی بتایا اس حدیث میں اور ساتھ میں جو وقت بھی بتایا پڑھنے کا وقت، کہ کس وقت آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے۔ فرمایا قل سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ 100 مرہ ما بین طلوع الفجر الى ان تصلی الصبح تأتیک الدنیا راغمۃ صاغرۃ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ کو 100 مرتبہ پڑھو، اور پڑھنے کا وقت فرمایا ما بین طلوع الفجر الی ان تصلی الصبح، طلوع فجر اور فجر کی نماز کے درمیانی وقت میں پڑھو۔ تو یہ درمیانی وقت طلوع فجر جیسے ہی شروع ہو جائے، اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے فجر کی فرض نماز پڑھنے تک۔ جب تک آپ نے فجر کی فرض نماز نہ پڑھی ہو اس وقت تک جو ہے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں صبح صادق ہونے کے بعد۔ صبح صادق ہونے سے پہلے بھی نہیں کر سکتے اور فجر کی فرض نماز پڑھنے کے بعد بھی نہ کریں۔ تو صبح صادق ہونے کے بعد آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اذان ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو تب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اذان ہونے کے بعد بھی اس وظیفے کو آپ پڑھ سکتے ہیں، سنت سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں اور فجر کی سنتوں کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ بہتر وقت فجر کی سنت اور فرض کے درمیان ہے، لیکن اس سے پہلے بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس کی فضیلت آپ کو حاصل ہوگی، دنیا آپ کے پاس خود چل کر آئے گی، نہ چاہتے ہوئے آپ نہیں چاہیں گے تب بھی جو ہے دنیا آپ کے پاس خود چل کر آئے گی، دولت آپ کے پاس آئے گی انشاءاللہ۔ تو مال و دولت کے لیے اور رزق کی تنگی دور کرنے کے لیے بہترین وظیفہ ہے آپ فجر کی فرض نماز پڑھنے سے پہلے آپ اس وظیفے کو پڑھا کریں۔ سنتوں سے پہلے بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اگر سنت اور فرض کے درمیان میں وقت کم ہے آپ کے پاس تو آپ سنتوں سے پہلے پڑھ لیا کریں۔ اور اکثر اوقات جو ہے سنت اور فجر کی فرض نماز کے درمیان وقت نہیں ہوتا ہے، یا وضو کرنے میں ٹائم لگ جاتا ہے، یا سنتیں پڑھنے میں ٹائم لگ جاتا ہے، تو سنتوں سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، آرام سے سکون سے پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وظیفے کی جو فضیلت ہے، اس تسبیح کی جو فضیلت ہے وہ آپ کو حاصل ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا کریں گے انشاءاللہ۔ امید ہے کہ میری باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔ مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔